دعا ہے پروردگار عالم اس گھر کو آباد رکھے اور تا ابدل آباد رکھے. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے. وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زبانوں پر اللہ کے محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ذکر رسالت مآب کرنا نہ نیا کام ہے نہ بدعت ہے بلکہ اتنا پرانا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا ایک خدا تھا اور ذکر محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنا چاہا تو ملائک بنائے فرشتے بنائے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ فرشتوں دیکھو تمہیں وہ کام بتا رہا ہوں جو میں خود کرتا ہوں. سبحان اللہ. مولا تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ میں اپنے آخری نبی دارین کے سلطان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. اے فرشتوں تم بھی درود بھیجو. عرض کی پروردگار عالم کوئی جہت عطا فرما کوئی سمت تو عطا فرما. تو رب کریم نے اپنی قدرت سے ایک پگڑی انہیں عطا کی اور کہا کہ یہ پگڑی درمیان میں رکھ لو اور اس کے گرد گرد ادب و احترام سے میرے محبوب پر درود بھیجا کرو. تو آدم کے بنانے کے 7000 سال پہلے اس پگڑی کے گرد فرشتے ادب و احترام سے اس کے آخری نبی پر درود بھیجتے رہے. اور یہی وہ پگڑی معراج کی رات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر تھی. سبحان اللہ. اور یہی وہ پگڑی تھی جس کو باندھ کر حسین کربلا گیا. سبحان اللہ. تو ذکر مصطفیٰ یہ کوئی آج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ اللہ نے کائنات ہی حضور علیہ السلام کے تذکرے کے لیے بنائی ہے. میں دیکھیے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر. آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو پہلا کام آدم علیہ السلام نے یہ کیا کہ کھڑا ہونے کی کوشش کی لیکن ابھی جان پاؤں کے ناخنوں تک نہیں پہنچی تھی. اٹھنا چاہا گر گئی. رب نے قرآن میں کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے. جب جان مکمل آ گئی بدن میں تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھائی تو سر کے عرش پر ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ ایک طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ. یہ وہ ماحول تھا کہ سارے فرشتے سجدے میں تھے. سارے فرشتے سجدے میں تھے اور آدم علیہ السلام کو شعور نور نبوت محمد مصطفیٰ مل چکا تھا. چونکہ آدم علیہ السلام نے رب کائنات نے نور مصطفیٰ رکھ دیا تھا اور اب نور مصطفیٰ جب وجود آدم میں آیا تو آدم علیہ السلام کے بدن میں حرکت پیدا ہوئی. معلوم ہوا زندگی جامد تھی اس کو حرکت دی ہے تو نور مصطفیٰ نے. اس کو حرکت اگر دی ہے تو نور محمد مصطفیٰ نے دی ہے. آدم کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی
ساکے عرش تک پہنچی. میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں، آج بھی اگر آدم کی اولاد میں سے کوئی اس کا بیٹا اس دل میں نور مصطفیٰ کو جگہ دے، نگاہ اٹھائے گا کائنات نظر آئے گی. نگاہ اٹھائے گا کائنات نظر آئے گی. آدم علیہ السلام نے نگاہ اٹھائی، ساکے عرش پر پڑی. جب ساکے عرش پر نگاہ پڑی تو لکھا ہوا دیکھا اور دیکھ کر پڑھا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل حضور کا استاد ہے، جبرائیل سکھاتا تھا اور حضور علیہ السلام سیکھتے تھے. ایسی بات نہیں ہے بھئی. دیکھیے، میں پہلے بھی مثالوں کے ذریعے گفتگو کرنا پسند کرتا ہوں، میں مثالیں دیتا ہوں اور آپ سن چکے ہیں. ایک انڈے سے جب چوزا نکلتا ہے تو انڈے کا خول ٹوٹتے ہی سب سے پہلے وہ کام کیا کرتا ہے؟ اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے. تو کیا یہ اسے کسی نے سکھایا ہے؟ کسی نے سکھایا نہیں. یہ وہ کوالٹی ہے، یہ وہ خوبی ہے جو رب کریم اپنی عطا سے، اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے عطا فرما دے. اسے کہتے ہیں شعور. ایک چھوٹے سے پرندے کا اتنا شعور مانگتا ہے، اور جس کے لیے کائنات پیدا کی گئی. آئیے ذرا قرآن سے رجوع کرتے ہیں کہ پیغمبر کا استاد جبرائیل کہنا آیا درست ہے یا غلط ہے؟ لوگ کہتے ہیں جبرائیل آتا تھا، پڑھاتا تھا، لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے. پہلی وحی لے کے آیا جبرائیل، اور آگے کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی کائنات نے جو جواب دیا، احادیث پڑھ کے دیکھیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری. لوگ ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. حقیقتاً اس کا ترجمہ یہ ہے. کیا ہے بلا؟ میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھا ہوا نہیں اور میں پڑھنے والا نہیں. اس میں بہت زیادہ فرق ہے. جبریل نے کہا پڑھیے، تو میں سوال یہ کرتا ہوں حضور علیہ السلام اس وقت کہاں موجود تھے؟ غار ہرا میں. اتر کر ہرا سے وہ ایک نور آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. غار ہرا میں تھے. سوال یہ ہے میرا نبی جبریل کے آنے سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ سبحان اللہ. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا نبی اگر وہاں جاتا تھا، بیٹھتا تھا، تو کس لیے جاتے تھے حضور؟ کس لیے بیٹھتے تھے؟ بندہ خدا میرا نبی تو پہلے ہی اللہ کا نام پڑھ رہا تھا. جس کو سمجھ آئی بات کی ذرا کہیے سبحان اللہ. میرا نبی تو پہلے سے ہی اللہ کا نام لے رہا تھا. حضور تو پہلے سے ہی عرفان کی اس منزل پر تھے. اب جبریل نے کیا کیا؟ جبریل نے حدیث میں آتا ہے نبی کائنات کو اپنے کلاوے میں لیا، دونوں بازو ایسے حضور کو درمیان میں لیا اور جبریل نے پورا زور لگایا. سبحان اللہ. اور حدیث مبارک میں آتا ہے، علامہ عینی کہتے ہیں کہ اتنا زور لگایا، اتنا زور لگایا کہ خود جبریل کو پسینہ آ گیا. سبحان اللہ. اب یہاں یہ معاملہ کہ جبریل نے حضور سے وہ اس طرح کا اظہار کیوں کیا کہ اپنے بازوؤں میں لیا؟ جب یہ دیکھا کہ یہ عرفان کی اس منزل پر ہے
تو جبریل تو اس راز کو جانتا تھا کہ کیوں نہ میں مصطفیٰ کے سینے سے لگ کے اور فیض حاصل سبحان اللہ، سوال یہ ہے آیا جبریل استاد ہے اور نبی شاگرد ہے؟ ایک دلیل یہ دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہے. یہودیوں نے اعتراض کر دیا مریم تو ان میرڈ ہے، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بھائی قرآن کا مضمون ہے، سورہ مریم چاہیے، دیکھیے پڑھیے غور کیجیے. سیدہ مریم کہنے لگی پروردگار یہ سب کچھ تیرے ہی اشارہ قدرت پہ ہوا ہے، اب بتا تیری بندی کیا کرے. گویا اللہ والوں کو جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ اپنے اللہ سے رابطہ کرتے، مولا یہ میری عزت تار تار کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں ہمارا خاندان پاک ہے، یہ بھی کہتے ہیں نہ میرا باپ دادا ایسا تھا نہ میرا کوئی بھائی ایسا تھا. قرآن پڑھیے ذرا تفصیل کے ساتھ پڑھیے سورہ مریم. تو پھر اب بتا میں کیا کروں؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا مریم ان سے کہہ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. اس وقت چپ کا روزہ شریعت میں تھا، اب چپ کا روزہ شریعت میں نہیں ہے. مریم کہنے لگی کہ بھائی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ میرا یہ بیٹا کہاں سے آیا، اس کا باپ کون ہے. لیکن میرا جواب یہ ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دوں گی. وجہ کیا ہے؟ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اب مریم ہو گئی چپ. جتنے معترضین تھے اعتراض کرنے والے سب نے انگلی اٹھائی، کہا دیکھا بڑی پاک باز بنتی تھی بیت المقدس میں، ہما وقت کبھی قیام میں کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں ہوتی تھی، اور یہ دیکھو بچہ کہاں سے لے آئی. مریم کی آنکھ میں آنسو ہے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو میری بندی ہے، تو جانتی نہیں ہے کہ میرے اذن سے، توجہ فرمائیے میں جملہ دے رہا ہوں اور جو جملہ دے رہا ہوں اس پر جتنا غور کریں گے انشاءاللہ لطف آئے گا. بندی تو جانتی نہیں ہے تیرے بدن میں میری روح پلتی رہی ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام، کلمۃ اللہ عیسیٰ علیہ السلام. اب مقام مریم سامنے آیا. مریم اسے کہتے ہیں جس کے بدن میں اللہ کی روح ہو. میری ماں کی بھی بڑی شان ہے، میری ماں کی بھی بڑی شان ہے، لیکن ہماری ماں کی حیثیت یہ ہے کہ ہماری ماں کے بدن میں ہماری روحیں آئی تھی. اور میں جملہ پھر دے رہا ہوں مریم وہ ہے جس کے بدن میں اللہ کی روح آئی ہے. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. کیا شان ہے سیدہ مریم کی. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا مریم تو میری پاک بندی ہے، تو اس زمانے کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ تیرے بدن میں میری روح پل رہی ہے. بات کی سمجھ آئی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. مریم کے بدن میں اللہ کی روح. اللہ کی روح سے کیا مراد ہے؟ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کی روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہاں ایک لمحے کے لیے روکیے. وہ مریم تھی جن کے بدن اطہر میں اللہ کی روح پلی. سبحان اللہ. اللہ کی روح آئی، اللہ کی روح آئی، پلی، بڑی. اللہ نے ہی اپنی روح کو صورت عطا فرمائی. يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ.
یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو, سوچتے ہو اللہ کون ہے, آؤ میں تمہیں اپنی معرفت نہ دوں. اللہ وہ ہے جو ماؤں کے شکموں میں جس کو جیسی صورت چاہے ویسی عطا فرما دیتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اگر اپنی روح کو سبحان اللہ کاکا تنو کیا ہی سامنے آگے بھائی, اللہ تعالیٰ اپنی روح کو, میں جملہ دے رہا ہوں یار کیونکہ میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے, میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں ہمیشہ اس کی عزت و عظمت بیان کرتا ہوں. اللہ اپنی روح کو صورت دے. شکیل صاحب توجہ, اللہ اپنی روح کو بدن سیدہ مریم میں اگر شکل دے تو وہ روح عیسیٰ کی صورت میں سامنے آتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ نہیں میں سمجھا نہیں سکا. اللہ اپنی روح کو اپنی منشا سے اگر صورت دے تو وہ صورت عیسیٰ علیہ السلام سامنے آتی ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں, اللہ اگر اپنی روح کو صورت دے وہ عیسیٰ بنتا ہے اور محمد تو عیسیٰ کا امام بن کے آیا ہے. سبحان اللہ. میں نے بات کہہ دی بھائیا, راگ مجھے گانا نہیں آتے, شعر میں اتنے پڑھتا نہیں, میں نے ادباً اپنا کلام پیش کر دیا. اب جو میں نے بات کی ہے ایمانداری سے کہتا ہوں, اس سے پہلے اگر یہ بات سنی ہے تو خاموش رہے. اگر پردہ سماعت سے یہ جملے پہلی مرتبہ ٹکرائے ہیں تو ذرا دل کی گہرائیوں سے کہیے گا سبحان اللہ. اب اگر میں اپنی طبیعت کے لیے جملہ دوبارہ دہراتا ہوں, ضروری نہیں کہ میں صرف آپ کو لطف دوں, میرے اندر بھی کوئی پیاسا ہے. اللہ کی روح عیسیٰ, اللہ کی روح. اچھا جی یہاں شرک نہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے چلے سبحان اللہ. دو ہی صورتیں ہیں, یا تو مانو کہ اللہ کی روح ادھر آ گئی, اشتراک ہو گیا, اشتراک ہوا تو شرک ٹھہرا. ہم جھگڑے کرنے والے نہیں ہیں, ہم جھگڑے ختم کرنے والے ہیں, صرف بات سمجھ کی ہے. اگر عقل میں آ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کی روح, میں کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ اگر اللہ کی روح مریم کے بدن میں آ جائے شرک نہیں ہوتا, اور اگر اللہ کا نور جناب آمنہ کے بدن میں آ جائے اگر اللہ کا نور بطن سیدہ طیبہ طاہرہ دارین کی ماؤں کی عزتیں, میں محمد کریم کی والدہ ماجدہ کے نالین پاک کے ساتھ لگنے والے ذرے کی عزت پر قربان کروں. ماں کی شان, ماں کی شان, ماں کی شان, لیکن کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کی ماں کی شان. سبحان اللہ. آج دیکھیے نا کلام پڑھا گیا رقت انگیز انداز میں, اور ہر جو ماں والا تھا اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا. اپنی ماں سے سب کو پیار ہوتا ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو شان اللہ نے محمد کریم کی ماں کو عطا فرمایا ہے, اچھا تیری ماں, پھر تیری ماں کی ماں, تیری نانی, پھر اس کی ماں, پھر اس کی ماں, پھر اس کی ماں, پھر اس کی ماں, چلتا چلا چل, وقت تیرے پاس کھلا ہے, ماں کا تذکرہ کرتا چلا چل, اپنی ماں کا ذرا شجرہ دیکھتا چلا چل, چلا چل, کہاں تک جا کے رکے گا یہ شجرہ؟ تیری ماں کا, تیری اس ماں تک رکے گا جسے سیدہ حوا کہتے ہیں. اور سیدہ حوا وہ ہے کہ جب محمد کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو خادمہ بن کے آ جاتی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اللہ کی روح
آ گئی سیدہ مریم میں. سبحان اللہ. اس بات سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو سامنے آئے. عیسیٰ ہے روح اللہ. عیسیٰ ہے روح اللہ. قرآن کے مطابق عیسیٰ ہے روح اللہ. روح اللہ. 70 نیکیاں مل گئی. عیسیٰ ہیں روح اللہ اور عیسیٰ ہے کلمۃ اللہ. عیسیٰ کیا ہے؟ کلمۃ اللہ. 80 نیکیاں مل گئی. کتنی مل گئی؟ 80. عیسیٰ کو روح اللہ کہیں تو 70 نیکیاں ملتی ہیں. کلمۃ اللہ کہیں تو 80 نیکیاں ملتی ہیں. اب میں پھر بات وہیں پہ رکھتا ہوں کیونکہ اس گھرانے سے بڑھ کے اللہ نے کسی کو مقام عطا ہی نہیں کیا, کسی کو شان عطا ہی نہیں کیا. اور بلکہ مجھ سے کوئی اگر پوچھے تو آدم اگر صفی اللہ ہے تو وہ صدقہ اس گھرانے کا وجہ سے. سبحان اللہ. اگر جناب نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ ہے. اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے تو اس کی وجہ محمد مصطفیٰ ہے. اگر عیسیٰ روح اللہ ہے تو وجہ محمد مصطفیٰ ہے. حضرات ذرا توجہ فرمائیے, میں آج گفتگو کو کس سمت میں لیے جا رہا ہوں کہ اگر اللہ کی روح وجود سجدہ طیبہ طاہرہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطنِ اطہر میں آ جائے, یا اللہ تیرا قانون ہے, تیرا اصول ہے, مگر نہ تو اپنی چاہت پر قادر ہے, جو چاہے وہ کر سکتا. بغیر ماں باپ کے تو پتھر سے اونٹنی نکال سکتا, لیکن یہ تیرا قانون نہیں ہے, یہ تیری چاہت ہے. تو اگر چاہے تو بغیر ماں باپ کے انسان پیدا کر سکتا ہے. تو نے آدم بنایا, یہ تیری چاہت ہے. تو اگر چاہے, توجہ, تو اگر چاہے تو اپنی شان سے ایک پسلی سوئے ہوئے آدم کے بدن سے نکال کر اس کو زیب و زینت دے کر انسانیت کی ماں بنا سکتا ہے. لیکن تیرا قانون یہ ہے کہ تو جب بھی اولاد دیتا ہے ماں اور باپ کے ملنے سے عطا کرتا ہے. تو نے زوج بنائے ہوئے ہیں, جوڑے بنائے ہوئے ہیں. پروردگار عالم کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر مریم کا کوئی شوہر ہوتا اور اس کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو اسے روح اللہ کہہ دیتا. لیکن تو نے مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ڈائریکٹ میری روح آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آئیے 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 توحید سمجھائیے مجھے. جب ڈائریکٹ وجود مریم میں میری روح آ رہی ہے, پھر میں تو ہوں لم یلد ولم یولد. فرمایا یہاں جوڑے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرا قانون نہیں ہے, چاہت ہے. یہ میرا قانون نہیں ہے, چاہت ہے. اب میں یہاں سوچ پہ پڑ گیا کہ پروردگار عالم اگر ایک تیری بندی کے بدن اطہر میں تیری روح آ جائے اور پیدا ہو جناب عیسیٰ, تو ماں بنتی ہے مریم. ماں بنتی ہے مریم. توجہ فرمائیے, ماں بنتی ہے مریم. گویا اگر تیری روح صورت اختیار کرے, توجہ, اگر تیری روح صورت اختیار کرے تو پیدا ہونے والے کا نام عیسیٰ ہے, اس کی ماں کا نام مریم ہے. مولا اس خاتون سے بڑھ کر تو پھر زمانے میں کوئی اور عزت والی نہیں ہوگی. جواب آیا ذرا ادب سے اور ہوش سے کلام کر. تو جانتا نہیں ہے کہ اگرچہ پتلے
میری روح آئی ہے اور اس نے صورت عیسیٰ کی پکڑی ہے. یہی مریم جنت میں پھر جملہ دے رہا ہوں سنیے ذرا غور سے. یہی مریم جس نے میری صورت کو جنا, میری روح کو جنا, عیسیٰ کو جنا, جنت میں جس کی سرداری میں ہوگی اس کا نام طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا ہے. آپ نے بات جو ہے نا وہ رولے میں کہیں کی کہیں پہنچا دی. مریم وہ ہے جس کے بطن میں اللہ کی روح آئی, اللہ نے اپنی روح کو صورت عطا فرمائی. یار میں کہوں نکتہ دینا چاہتا ہوں ذرا بی اٹینٹو پلیز, توجہ سے. اللہ رب العالمین خالق حسن و جمال ہے. اچھا ایک بات بتاؤ, اس رب العالمین نے جب اپنی روح کو صورت دی ہوگی تو کوئی کسر چھوڑی ہوگی؟ سبحان اللہ. اللہ نے جب اپنی روح کو صورت دی ہوگی تو کیا اللہ نے کوئی کسر چھوڑی؟ ہاں یا نام ہے؟ جب اپنی روح کو پروردگار عالم نے صورت دی تو آپ کے بقول اللہ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں. پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں, دوستوں میرے ذرا گفتگو میں لگے ہوئے ہیں, میں دوبارہ ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنی روح کو بطن سیدہ طیبہ طاہرہ جناب مریم سلام اللہ علیہا میں صورت دی تو اللہ نے چونکہ اپنی روح کو صورت دی تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. اور یہ کون ہے اتنی حسین صورت لے کے آنے والا کہ جو روح اللہ ہے, نام عیسیٰ ہے. اللہ نے, پھر دہرا رہا ہوں, اللہ نے اپنی روح کو صورت دی اور نام ٹھہرا عیسیٰ. رب جس کو صورت دے, روح بھی اللہ کی ہو, معراج کی رات جس کے پیچھے کھڑا نظر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ یہ بتائیے یہ گفتگو ٹھیک ہوتی ہے یا راگ ترنم ٹھیک ہوتا ہے؟ بولیے ذرا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ذرا کوئی ایسا مٹیریل دے جائیں. کیا خیال ہے؟ ایسی کوئی بات کر جائیں جس سے اندر کا عقیدہ پختہ ہو جائے. پھر توجہ کر, اب پھر میں اپنے ذوق کے لیے اپنے اندر کے پیاسے کو نچائے محمد مصطفیٰ دینے کے لیے سبحان اللہ. اللہ کی روح بدن سیدہ طیبہ طاہرہ مریم میں آئی. اللہ کا اصول ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ فرماتا ہے میں جیسی چاہوں ماؤں کے رحموں میں صورت بناتا ہوں. یہاں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں, علی شاہ کی نظر کرتا ہوں. ہمارا لاہور سے عزیز القدر مہمان آیا ہوا ہے, اس نے ماں کی شان پڑھی ہے. میں بھی دو جملوں میں ماں کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. ماں 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 کا کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے, پھر سنیے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, فی الارحام کیف یشاء. اللہ اسے کہتے ہیں جو ماؤں کے شکموں میں جیسی چاہتا ہے ویسی صورت بناتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ تیری ماں کے وجود میں جب تک تیرے رب کا دستے قدرت نہ آ جائے صورت بنتی نہیں. ماں وہ ہے جس کی رستگاری دستے قدرت تک ہے. جنت نو ہاتھ پیا ہوا سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول
اللہ رسالت یا رسول اللہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بس یہ دیر طالب علم امام نام ہے مریم. بھائی جب تک میری تسکین نہ ہو میں آگے نہیں بڑھتا، سیدھی بات ہے. سبحان اللہ. جب تک میری تسکین نہ ہو میں آگے بڑھتا نہیں. اور میں ہمیشہ خود کو سناتا ہوں، خود کو سناتا ہوں. اللہ نے جب اپنی صورت، اپنی روح کو صورت دی تو کوئی ریچھ چھوڑی نہیں ہوگی سبحان اللہ. تاکہ دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ ہے جی اللہ کی روح، واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی روح. اللہ نے حسن عیسیٰ میں کوئی کمی چھوڑی نہیں. نہیں، لیکن میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ایک پہاڑی پر سبحان اللہ یہی پیغمبر عیسیٰ سبحان اللہ کھڑے نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ اور قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے. اندر سے بھی آواز آئے، سبحان اللہ. اندر سے آواز آئے، اور یہاں اندر سے آواز آئے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر کھڑے ہیں، اپنی قوم کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور خطاب فرما رہے ہیں. وہ خطاب کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. تھوڑا سا آپ بارہا مرتبہ انجیل بارنباس کے الفاظ میری زبان سے سن چکے. انجیل بارنباس میں عبارت اس طرح سے ہے: Now I am going and the light of God comes down from the mountain. سبحان اللہ. کہ اب میں جا رہا ہوں اور پہاڑ سے اللہ کا نور آ رہا ہے اتر کر ہیرا سے. سبحان اللہ. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا. یہ بات بیان حضرت محالی نے کی ہے، لیکن کلام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اب میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ میرا رب مجھے اوپر اٹھا رہا ہے. سبحان اللہ. مولا کب اٹھائے گا اوپر؟ بلندی کب دے گا؟ کہاں ذرا ٹھہرو، میرے عیسیٰ کی زبان پر محمد کا نام آ جائے میں بلندی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے، جو عشق مصطفیٰ. تو زندگی قبول ہے. سبحان اللہ. میں جا رہا ہوں. اچھا جا رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسمہ احمد. سبحان اللہ. میں ایسے نہیں جا رہا، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، نام نامی احمد ہوگا. نام نامی احمد ہوگا. کیا مطلب ہے؟ توجہ فرمائیے. سیف انداز و بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، صرف بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے. عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں. یعنی آمد مصطفیٰ پر ماتھے پر بال نہیں ڈالنا، آمد مصطفیٰ پر پریشان ہونا، آمد مصطفیٰ پر تم نے
दुखी होना, क्योंकि मैं तुम्हें कोई गमनाक खबर दे के जा रहा नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें खुश करके जा रहा हूँ। ईसा, मैं आपको आसमान पर जाने से पहले एक लम्हे के लिए रोकता हूँ और आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप तो अल्लाह की रूह हैं, आपको तो अल्लाह ने अपनी मंशा से बनाया है, आप तो पैकरे हुस्नो जमाल हैं, और आप हैं कि रसूल होते हुए भी किसी आने वाले रसूल की बात कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप तो खुद साहिब शरीयत हैं, आप तो खुद अल्लाह के नबी हैं, आप तो खुद रसूल हैं, कलेमतुल्लाह आप हैं, रूहुल्लाह आप हैं, आप भी एक आने वाले रसूल का तज़किरा कर रहे हैं। अजीब मुकाम हैरत है, रसूल होकर रसूल मांग रहे हो, रसूल होकर रसूल मांग रहे हो। क्या तुम्हारी रसालत ज़माने के लिए काफी नहीं है? फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूँ मैं नबी भी हूँ, रूहुल्लाह भी हूँ, कलिमतुल्लाह भी हूँ, मैं मानता हूँ साहिब किताब भी हूँ, मैं मानता हूँ साहिब शरीयत भी हूँ, लेकिन मैं वजह तख्लीक़े कायनात नहीं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ रब ने कायनात उसके लिए बनाई हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो मेरा तख्लीक़े कायनात है, वो मेरा बाइसे वजह तख्लीक़े कायनात है। आने वाला कौन है? आने वाला कौन है? अच्छा, एक और बात करूं, सुनना चाहते हैं या बोर हो रहे हैं? मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करता जो बेतवज्जगी से हो, और वैसे भी जिक्र रसूल की महफिल में पूरी तवज्जो के साथ बैठना चाहिए। सुभान अल्लाह। मैंने सही कहा है, 5 लम्हात ऐसे आ जाते हैं कि वीजा लग जाता है, तैयारी हो जाती है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिस शहर में ईसा पैदा हुए, सुभान अल्लाह। जिस शहर में ईसा पैदा हुए, ईसा कोई मामूली नहीं है, तेरी रूह आ रही है, सुभान अल्लाह, तेरा कलिमा आ रहा है, तेरी कुदरत का शाहकार आ रहा है, सुभान अल्लाह। बगैर बाप के तेरी कुदरत का शाहकार आ रहा है। मौला, चाहिए तो ये था कि जिस शहर में ईसा पैदा हो उस शहर की कसम उठाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता नहीं क्या सुनने वाला। सुभान अल्लाह। चाहिए तो ये था कि जिस शहर में तेरी रूह आए सुभान अल्लाह। उस शहर की कसम उठाता। लेकिन तूने इस शहर की कसम क्यों नहीं उठाई? फरमाया, कसम मैंने उठानी तो है, लेकिन वो कसम अभी मैंने आने वाले अरसे तक के लिए उठा रखी है। सुभान अल्लाह। तो समझते हैं कि नहीं समझते? मैंने वो कसम उठानी तो है, लेकिन आने वाले अरसे तक के लिए अभी वो कसम मैंने उठा रखी है। माना ये है कि रोक रखी है। मौला, तेरा कलेमा जिस शहर में पैदा हो, तेरी रूह जिस शहर में आए, नाम हो ईसा। चाहिए तो ये था, चूंकि तेरी रूह इस शहर में आई है, सुभान अल्लाह। चूंकि तेरी रूह इस शहर में आई है, तू ईसा की विलादत वाले शहर की कसम उठाता। परवरदिगार आलम, तूने कसम क्यों नहीं उठाई? फरमाया, कोई है जिसकी वजह से मैंने अपनी रूह को ईसा की शक्ल दी, वो आने वाला है, नामे नामी है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मुस्तफा आने वाला नामे नामी है मोहम्मद मुस्तफा, और मैंने उसकी वजह से ईसा को अपनी रूह ठहराया। ये तो ईसा सिर्फ मेरी रूह है, मेरी रूह है। मैं कसम उसके
जिसे रूह कायनात बना के भेज रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो मेरी रूह सिर्फ ईसा के बदन में है, शहर उसके की कसम उठाऊंगा जिसे मैंने रूह कायनात बना के भेजा है। पूरी कायनात की रूह मोहम्मद है। कहिए सुभान अल्लाह। ये जितनी भी रौनक है, जितने भी ज़मज़मे हैं, जितने भी चश्मे हैं, जितने भी दरियाओं के धारे हैं, जितने भी आसमान पर चमकते हुए तारे हैं, ये सूरज चमक रहा है, ये चांद चांदनी दे रहा है, शगुफे फूट रहे हैं और चांदनी इन गुलों में रंग भर रही है, चांदनी इन फलों को जायका दे रही है और जमीन का बिछौना बनाया गया है, आसमान का तंबू ताना गया है। वजह क्या है? रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया, सोना ये कुछ भी नहीं होना था अगर तू ना होता। क्या मतलब है? तू है तो कायनात है। मतलब क्या है कि सारी कायनात की अगर रूह है तो मोहम्मद तू है। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, साहिबान परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, अल्लाह ओ क़सीमों बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीबा, हम इस शहर की कसम नहीं उठाते मगर इस शहर की कसम उठाते हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि इस शहर में सुभान अल्लाह, इस शहर में सोना दूर रहता है। व वालिदी व मा वलद, मुझे तेरी भी कसम है सुभान अल्लाह, कि तेरी विलादत हुई है। सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, अब तेरे बाप की भी कसम है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जमाने में इतने आए, जमाने में इतने आए, किसी के बाप की कसम नहीं उठाई तुमने, किसी के बेटे की कसम तुमने नहीं उठाई, किसी के बेटे की, जुमला दे रहा हूं यार, सुनना चाहते हो? किसी के बेटे की कसम नहीं उठाई। फरमाया मोहम्मद वो है, मैंने अगरचे किसी के बेटे की कसम नहीं उठाई, लेकिन मोहम्मद तो वो है कि इनकी जात तो एक तरफ रही, मैं तो इनकी जुल्फों की भी कसम उठाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इनकी फरमाया बाप की भी कसम और पैदा होने वाले की भी कसम, जिसके घर पैदा हुआ उसकी भी कसम। यहाँ मैं आखिरी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, आखिरी जुमला कह रहा हूँ। या अल्लाह, तूने ये कहा व वालिदिन व मा वलद, बाप की भी कसम, बेटे की भी कसम, तुझे क्या चाह चढ़ा? इस कसम के पीछे वजह क्या है? फरमाया मैं था लामिया लिद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लामिया लिद वला वलम यूलद, मैं बाप से पाक था, जिसके पास जो चीज ना हो हसरत बड़ी होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज ना हो उसकी हसरत। बहुत उसने कहा मैं बाप से पाक था, मैं माँ से भी पाक था, मैं औलाद से भी पाक था, तो फिर क्या करता? जब अपनी बारी आई मैंने कहा लामिया लिद वला बिउलद, और जब रीज उतारने की और हसरत पूरी करने की बारी आई तो कहा वह वालिदिन व मा वलद। सुभान अल्लाह। या नबी